مخصوصاً جو ہمارے عزاداری کے جو 3 پرائے ہیں، ایک عربی اور دوسرا فارسی اور تیسرا سب سے مقبول اور سب سے پرجمعیت بر صغیر کا اردو، جس میں پنجابی بھی ملی ہوئی ہے۔ مرثیہ ہماری زندگی ہے اور ہماری عزاداری کی رونق ہے۔ ابھی آپ نے ذاکرین اول سے یہ چیزیں سنی، لیکن صرف جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ مرثیہ ہمارے علماء نے، ہمارے مرثیہ نگاروں نے، کہ مرثیہ حریت، استقلال، عزم اور انسانی اقدار کی آزمائش ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنا کلام سنانے سے پہلے 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے میں نیو جرسی میں سنا رہا تھا، ایک بند یا 2 بند میر جعفر فصیح کے سنانا چاہتا ہوں، جو تقریباً 215 سال پرانا مرثیہ ہے۔ اور دیکھیے، یہ بند پڑھے نہیں جاتے، یہ بند اس وجہ سے پڑھے جائیں کہ یہ ہماری زندگی کو اور ہماری اس عزاداری کے مقصد کو پہنچاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اس مرثیے میں 5ویں امام کا سن 4 یا 5 سال ہے، اور چوتھے امام کو، اپنے امام زین العابدین کو اس حالت میں دیکھ کر کہ باپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، چوتھے امام سے فرزند 5ویں امام جو 4 یا 5 سال کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حجت خدا ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک اشارے سے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیں، ہم کیوں اس مصیبت میں؟ تو امام نے جواب دیا ہے، اور جعفر فصیح نے اس کو نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں۔ 215 سال پرانا میر جعفر فصیح کا بھی ذکر ہو جائے، جنہوں نے پوری زندگی کربلا میں گزاری اور 80 سے زیادہ مرثیے ہمارے لیے چھوڑے۔ تو جب 5ویں امام اس بچپنے کے انداز میں پوچھتے ہیں تو امام جواب دیتے ہیں، کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر، اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پہ جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے۔ آج 21ویں صدی میں ہم کو یہی مسائل پیش کہ ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پہ جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے، یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب رحیم ہے، دل داغدار تو باغ ہے، پس سموم باد نسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصمت امام زادے کو کیا تربیت دے رہے ہیں، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں یہ حرب میں ہیں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں، یہ جو تپ سے ہے تن دہک رہا، یہ بدن جو دھوپ سے لال ہے، یہی دل کی عین مراد ہے، یہی اپنا جاہو جلال ہے جو ذوف و غش کی زیادتی، یہی اپنا فضل و کمال ہے، رخ زرد و دیدہ خوں فشاں، یہی اپنا حسن و جمال ہے، یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا، سر دست میں جو مہار ہے، یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا،
سر دست میں جو مہار ہے، نہیں سلسلہ یہ ہے بدھیاں، یہی توق پھولوں کا ہار ہے۔ 215 سال پرانے مرثیے کے میں 3 بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اخلاق انسانی کی کتاب کا کوئی ایسا درس نہیں جو مرثیے میں شامل نہیں ہے۔ مرثیے جو پڑھے جا رہے ہیں، مرثیوں سے اپنی مجلسوں کو رونق دیجئے۔ مرثیے جو ہمارے مرثیہ نگاروں کے ہیں، 6000 سے زیادہ مطبوعہ مرثیہ اس وقت موجود ہیں، ان مرثیوں کو ایک روایت بنائیے، کیونکہ مرثیہ تقریباً 50 یا 60 سال سے کم پڑھا جا رہا ہے، اس کی کوشش کی جائے، کیونکہ مرثیہ میں ہر چیز ہے۔ میر انیس نے کہا تھا کہ لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ مرثیہ میں بینیہ تو بات ہوتی ہے، بین تو ہوتا ہے، لیکن مرثیہ کے وہ بند بھی پڑھے جائیں جو انسانی اقدار اور دولت انسانی کی اور ثروت اخلاق انسانی کی زیادتی میں۔ بہرحال چاہ رہا تھا کہ حضرت جعفر فصیح کا ذکر ہو جائے، کیونکہ یہ وہ شاعر عظیم ہے جس کی میر انیس بہت قدر کرتے تھے، اور جن کی 2-3 میر انیس کی جو تضمینیں ہیں جعفر فصیح کے مرثیے کے مصروں پر ہے، اور پوری عمر، اور دفن بھی ہوئے آخر کربلا میں۔ عرض کیا ہے کہ 2-4 شعر کہ آج خیر الورا کی بات کرو، آج خیر الورا کی بات کرو، کعبہ اور کربلا کی بات کرو، اور جب بھی نکلے زباں سے بسم اللہ، نقطۂ تحت با کی بات کرو۔ جب بھی نکلے زباں سے بسم اللہ، تازہ سلام پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی نکلے زباں سے بسم اللہ، نقطۂ تحت با کی بات کرو۔ اور عرض کیا ہے کہ سارے معصوم جس میں آتے ہیں اسی فرش عزا کی بات کرو۔ سارے معصوم جس میں آتے ہیں اسی فرش عزا کی بات کرو، اور انبیاؤں کا یہ وظیفہ ہے تسبیح فاطمہ کی بات کرو۔ انبیاؤں کا یہ وظیفہ ہے، انبیاؤں کا یہ وظیفہ ہے، تسبیح فاطمہ کی بات کرو۔ اور عرض کیا ہے کہ عرش اور فرش جس سے ہیں روشن، اسی نور خدا کی بات کرو۔ وہ سمجھ جائیں گے مقام اپنا، عصمت مطلقہ کی بات کرو۔ وہ سمجھ جائیں گے مقام اپنا۔ اور عرض کیا ہے کہ دھو لو اپنی زبان کوثر سے، پھر لسان خدا کی بات کرو۔ دھو لو اپنی زبان کوثر سے، پھر لسان خدا کی بات کرو، اور بند ہاتھوں سے جس نے کھولا دین، ثانیہ فاطمہ کی بات کرو۔ ثانیہ فاطمہ کی بات کرو، جس نے زنجیر کو زباں کر دی، اسی زین العبا کی بات کرو۔ جس نے زنجیر کو زباں کر دی، اسی زین العبا کی بات کرو۔ اور عرض کیا ہے کہ گلشن عشق جس سے ہے تازہ، اسی گلگوں خبا کی بات کرو۔ کئی سلام ہیں جو آپ کی خدمت میں سنا نہیں سکا، اپنی 2-3 شعر اس سلام کے دیکھیے کہ آج کے 21ویں صدی کے ان مسائل سے جو ہماری عزاداری دوچار ہے، کہ اس کے چند شعر کہ جلتا ہے یہ چراغ عزا خون پاک سے۔ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک وحشت پھیلائی جائے کہ عزادار عزاداری میں حصہ نہ لے سکیں۔ تو ان سے مخاطب ہوں کہ جلتا ہے یہ چراغ عزا خون پاک سے، اور پھونکوں سے سلفیوں کے بجھایا نہ جائے گا۔ جلتا ہے یہ چراغ عزا خون پاک سے، جلتا ہے یہ چراغ عزا خون پاک سے، اور پھونکوں سے سلفیوں کے بجھایا نہ جائے گا۔ اور تبت یدا یزید کو مولا نے کر دیا، تبت یدا یزید کو مولا نے کر دیا، بیعت کا پھر سوال اٹھایا نہ جائے گا۔
تبت یدا یزید کو مولا نے کر دیا، بیعت کا پھر سوال اٹھایا نہ جائے گا، اور اور عرض کیا ہے کہ ذبح عظیم ایک، صرف ایک ہے حسین، ذبح عظیم ایک، صرف ایک ہے حسین، نیزے پہ پھر قرآن سنایا نہ جائے گا، نیزے پہ پھر قرآن سنایا نہ جائے گا۔ اور عرض کیا ہے، ہم آپ لوگوں کی طرف سے یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ خون حسین کی قسم جب تک کہ جان ہے، ایک لحظہ کربلا کو بھلایا نہ جائے گا، خون حسین کی قسم جب تک کہ جان ہے، ایک لحظہ کربلا کو بھلایا نہ جائے گا۔ جہاں جسم سے یزیدی نکالے تو کیا ہوا، جہاں جسم سے یزیدی نکالے تو کیا ہوا، عشق حسین جہاں سے نکالا نہ جائے گا، جہاں جسم سے جہاں جسم سے یزیدی نکالے تو کیا ہوا، عشق حسین جہاں سے نکالا نہ جائے گا، ماتم حسین کا ہے تماچا یزید پر، دشمن سے یہ جہاد رکایا نہ جائے گا، دشمن سے یہ جہاد، اور عرض کیا ہے کہ ماتم حسین کا ہے تماچا یزید پر، دشمن سے یہ جہاد رکایا نہ جائے گا، کیونکہ سیلاب انقلاب کا دھارا حسین ہے، سیلاب انقلاب کا دھارا حسین ہے، ذبح عظیم ہو کے جو آیا حسین ہے، اور بیعت کا پھر سوال اماموں سے نہ ہوا، بیعت کے ہاتھ توڑنے والا حسین ہے، کافر بتوں کو توڑنا آسان تھا خلیل، مسلم بتوں کو توڑنے والا حسین ہے، کافر بتوں کو توڑنا آسان تھا خلیل، کافر بتوں کو توڑنا آسان تھا خلیل، مسلم بتوں کو توڑنے والا حسین ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، مگر زینب کی برپا مجلس شبیر باقی ہے، مگر زینب کی برپا مجلس شبیر باقی ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ مٹایا وقت نے پتھر پہ لکھی داستانوں کو، مٹایا وقت نے پتھر پہ لکھی داستانوں کو، مگر عباس تیری آپ پر تحریر باقی ہے، مٹایا وقت نے پتھر پہ لکھی داستانوں کو، مگر عباس تیری آپ پر تحریر باقی ہے، اور کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک دین محمد کو، عزاخانوں میں جب تک ماتم شبیر باقی ہے، کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک، کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک دین محمد کو، عزاخانوں میں جب تک ماتم شبیر باقی ہے۔ ردائیں چھین کر کیا کر لیا نسل امیہ نے، ابد تک ان کے سر پر چادر تطہیر باقی ہے، ابد تک ان کے سر پر چادر تطہیر باقی ہے۔ بس آخری کے میں ایک جمعوری کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں کہ عزاداری کے 1000 شعر، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس 650 سال دکنی سے لے کر اب تک ایسے ایسے بعض معجزتاً شعر کہے گئے ہیں، تو اس میں میں نے پورا ایک سیکشن، ایک پورا باب بنایا ہے جو خاک شفا پر بھی لکھے گئے ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی ہے خاک شفا پر 2 شعر اپنے اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ خوشبوئے خون حسین ابن علی اس میں نہیں، خوشبوئے خون حسین ابن علی اس میں نہیں، خاک جنت خاک ہے خاک شفا کے سامنے، خوشبوئے خون حسین ابن علی اس میں نہیں، خاک جنت خاک ہے خاک شفا کے سامنے، اس لیے رکھتا ہوں خاک کربلا کو قبر میں، خلد میں اس پر کروں سجدہ خدا کے سامنے، اس لیے رکھتا ہوں خاک کربلا کو قبر میں، اس لیے رکھتا ہوں خاک کربلا کو قبر میں، خلد میں اس پر کروں سجدہ خدا کے سامنے، ہو گئی میری شفاعت خاک میری جب گئی،
خوشبوئے شبیر لے کر مصطفیٰ کے سامنے. ہو گئی میری شفاعت خاک میری جب گئی خوشبوئے شبیر لے کر. چار مصرے حضرت عباس علیہ السلام کے کہ حیدر کی آرزو و شجاعت کا نام ہے. حیدر کی آرزو و شجاعت کا نام ہے. لبریز ہو کے بھی نہیں چھلکا وہ جام. حیدر کی آرزو و شجاعت کا نام ہے. لبریز ہو کے بھی نہیں چھلکا وہ جام ہے. اس کا وجود ظاہری معصوم نہ سہی معصوم کی پناہ کا عباس نام ہے. اس کا وجود ظاہری معصوم نہ سہی معصوم کی پناہ کا عباس نام ہے. اگر آپ لوگ تھوڑی کوشش اور کر لیں فائنلی تو پھر مجلس آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوگی کیونکہ کھڑے ہیں لوگ وہاں پر. پلیز ایک لاسٹ ٹرائی آپ لوگ کر لیں تاکہ جتنا سکویز ہو سکتے ہیں پلیز ہو جائیں ادھر آگے. اگر کچھ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ جائیں تخت پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر. کافی لوگ اندر آ رہے ہیں. بچوں آپ لوگ ادھر آ جاؤ نا, ادھر یہاں پر آ جاؤ. بھیج دو دو تین لوگ ادھر آ جاؤ. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. صلی علی فاتح. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا البيت بقدوم أبيه، من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة. أيها الكفرة الفجر أتصدون طريق البيت لإمام البررة، من هو أحق به من سائر البرية، ومن هو أدنى به. ولولا حكم الله الجلية وأسراره العلية واقتباره البرية لطار البيت إليه قبل أن يمشي لديه. قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه، ولو لم تكن مشية مولاي مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كالصخر الغضبان على صافير الطيران. أتخوفون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية. ولفديت بالهامات للسيد البريات دون الحيوانات. هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر، وممن في بيته الغواني والسكران، وممن في بيته الوحي والقرآن، وممن في بيته اللهوات والدنسات، وممن في بيته التطهير والآيات. وأنتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش، لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم، ولا يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين عليه السلام حيا. وكيف يمكن لكم قتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام ما دمت حيا سلسليلا. تعالوا أخبركم بسبيله، بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم. لا بلغ الله مداركم وبدد أعماركم وأولادكم، ولعن الله عليكم وعلى أجدادكم. صدق مولانا باب الحوائج أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ میرا ان مجالس کے عنوان یقیناً آپ جانتے ہیں معرفت ہے، اور آج جس ہستی کا ذکر ہے وہ علم و حلم و شجاعت کا دودھ پی کے پلنے والے، عصمت کے دامن میں تربیت پانے والے، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر تقی نے کہا، اگرچہ اس سے مجھے اختلاف ضرور ہے، معصوم اس معنی میں معصوم نہیں ہے کہ 14 معصومین میں نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی عصمت میں ہیں حضرت عباس۔ اس پر ہمارے علماء متفق ہیں۔ 14 معصومین کی عصمت چونکہ ایک بلند عصمت کا نام ہے، اس میں نہیں ہے۔ 14 معصومین کی عصمت میں ابراہیم خلیل بھی نہیں ہے، موسیٰ کلیم بھی نہیں ہے، آدم بھی نہیں ہے، نوح بھی نہیں ہے۔ اس عصمت کے قریب ہونے کے لیے ان سارے انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں قرآن میں۔ حضرت ابراہیم کی دعا، ربی ادخلنی فی عبادک الصالحین، میرے معبود تو مجھے اپنے بندگان صالح میں داخل کر۔ کون ہے یہ؟ صلاح، جیسا کہ آیت اللہ حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر و سلوک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور شہید بزرگوار مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی صلاح کی جو قسمیں لکھی ہیں، حضرت یوسف کی دعا سورہ یوسف میں، اور حضرت نوح کی دعا ربی اغفر لی ولوالدی، یہ حضرت نوح کی دعا۔ اسی طرح سے انبیاء الہی کی دعا
ہر پیغمبر کی یہ دعا ملتی ہے قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے، ادخلنا فی عبادک الصالحین، ہمیں تو اپنے بندگان صالح میں داخل کر۔ صلاح کیا نبوت سے بلند کسی درجے کا نام ہے؟ صلاح کیا نبوت کے علاوہ کسی درجے کا نام ہے؟ یا صلاح کے خود درجات ہیں؟ خیر، میں چونکہ اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو چونکہ اس کا تعلق بھی معرفت سے ہے، میں عرض کروں کہ باب الحوائج شجاعت کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، پرچم علمدار کے حوالے سے، اور جس طرح سے مولا کائنات نے شادی کی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے، اور جس طرح سے حضرت ام البنین نے پوری توجہ دی حضرت عباس پر، اور امیر المومنین نے اپنی پوری توجہ دی باب الحوائج کی تربیت پر، یہ سب کچھ آپ سن چکے ہیں۔ مگر باب الحوائج کی زیارت میں میرے آپ کے چوتھے امام کا ایک جملہ ہے، یہ خطبہ مجھے ابھی ملا ہے کل رات کو، اور اتفاق سے میں خود باب الحوائج سے درخواست کر، مولا میں اس قابل کاف ہوں کہ منبر پر آپ کا نام لوں، اگر آپ نے مدد نہیں کی تو میں آپ کی زندگی کے کس پہلو پر گفتگو کروں؟ تو حضرت نے خانہ کعبہ کی چھت پر جو خطبہ دیا ہے کربلا کی طرف روانہ ہونے سے پہلے، اس میں امامت کی معرفت پر ایسا خطبہ کم سے کم مجھ جیسے ایک حقیر طالب علم کی نگاہ سے نہیں گزرا۔ امامت کس منزل کا نام، کس مقام کا نام، اور ظاہر ہے کہ عباس سے زیادہ امامت سے کون آشنا ہو سکتا؟ کون آشنا ہو سکتا آقا عباس سے زیادہ امامت سے؟ عجب منزل معرفت ہے۔ اور مجھے تو قرآن کریم جب میں نے اس خطبے کو دیکھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم کا ارشاد، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پیغمبر زبان نہیں کھولتے جب تک ان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب اس آیت کے؟ یہ آیت عصمت زبان پر دلیل ہے۔ زبان پیغمبر معصوم ہے، زبان پیغمبر معصوم ہے، چونکہ زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا سوائے وحی الہی کے۔ یہ آیت زبان کی عصمت کو بتا رہی ہے۔ سورہ انفال، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو آپ تیر، تلوار، پتھر دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں، یہ آپ تھوڑی پھینکتے ہیں، ہاتھ آپ کا ہے، ہم پھینکتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی عصمت ہے۔ دست رسالت سے جو کام ہو رہا، ہاتھ پیغمبر کا ہے، کام خدا کا۔ یہ ہاتھ دست رسالت کی عصمت ہے۔ چلنے کے سلسلے میں، اٹھنے کے سلسلے میں، بیٹھنے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، سورہ آل عمران۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس آیت نے عصمت بتایا، معصوم، درست۔ تو سرور کائنات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معصوم۔ سرور کائنات کی ایک ایک زندگی کا اگر کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو حکم خدا سے، کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو حکم خدا سے۔ درست ہے بعض امور میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں، مثلا فلاں سے کیوں شادی کی، کیوں ایسا کیا، میری آپ کی ناقص عقل عصمت کو تھوڑی احاطہ کر سکتی ہے۔ عصمت کی نگاہ کچھ اور ہے۔ اگر نکاح کسی سے کیا تو بھی حکم خدا سے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ سرور کائنات انک لعلی خلق عظیم، سرور کائنات کی زندگی کے ہر پہلو کو
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، شجاعت کو، سخاوت کو، زہد کو، تقوی، زندگی کے ہر پہلو کو قرآن کریم نے پیش کیا، درست، مگر کسی پہلو کو عظیم کہہ کے نہیں پکارا۔ عظیم کہہ کے جس زندگی کے پہلو کو پکارا وہ اخلاق ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اخلاق کا سب سے بڑا امتحان، آپ معاشرے میں ظاہر ہے میں اور آپ آپس میں ملتے ہیں تو کیا آپ مجھے پتھر ماریں گے یا میں آپ کو پتھر ماروں گا؟ اخلاق سے ملیں گے۔ اخلاق کا اندازہ تو تب ہوگا جب آپ تھکے ہوئے، پریشان گھر پہنچ جائیں تو گھر میں آپ کو اخلاق کا سامنا ہی نہ ہو، وہاں پر آپ کو الفاظ کی صورت میں پتھر ملیں، اس وقت پتا چلے گا آپ کتنے خوش اخلاق ہیں۔ ابھی نہیں، آپ جی ہاں حقیقت اس وقت پتا چلے گا، اور خاص طور سے جب آپ گھر میں جائیں پتا چلا کہ آپ ذرا آپ کے دیر ہونے کی وجہ سے برتن پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں، آپ کہاں گئے تھے اتنی دیر، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہیں، پہلے اسے سوچ کے آج تو میں یوں کر دوں گا۔ وہاں پتا چلے گا آپ کا حسن اخلاق کتنا ہے۔ اور سرور کائنات باہر سے لے کے گھر تک امتحان کی حالت میں ہے۔ امتحان لے گا کیسے خدا جب تک کہ ایک بد اخلاق ترین شخصیت کو گھر میں نہ رکھے؟ یہ قرآن کریم کی روح سے سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ مبارکہ احزاب کی آیات، کچھ افراد اندر آئے مومنین، میں نے ان کو دکھایا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن نے کہا پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ، لفظ فاحشہ میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا ہے، یہ قرآن کے میرا نہیں ہے۔ واللہ العظیم میں کون سرور کائنات کی شان مقدس اور مجھ جیسا حقیر کافر ہو جائے؟ قرآن نے کہا اے پیغمبر کی بیو تم میں سے کوئی فاحشہ کام انجام دے تو ہم اس کو دگنی سزا دیں، سورہ احزاب، درست۔ یہ قرآن کیوں ایسا کر رہا؟ یہ قرآن کیوں اس طرح سے کر رہا؟ یا نساء النبی، امت سے خطاب نہیں ہے، کس سے خطاب ہے؟ سرور کائنات کی بیویوں سے براہ راست خطاب۔ عجیب نہیں ہے؟ حضرت مریم تو کہتے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تجھے چنا، پھر استفا کیا، پھر پاک کیا، پھر چنا۔ سارا سے سورہ ہود فرشتے آ کے گفتگو کریں، موسیٰ کی ماں سے سورہ قصص آیت 2 سے لے کر آیت 9 تک فرشتے آ کر خدا کہہ دے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ قصص، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ وَإِنْ خِفْتِ، اگر تم موسیٰ کے بارے میں تمہیں خوف پیدا ہو فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، سورہ قصص، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو انبیاء مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ موسیٰ کی ماں سے خدا گفتگو کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں سے خدا گفتگو کر رہا، اسحاق کی ماں سے خدا گفتگو کر رہا اور تعریف کر رہا ان کی۔ یہاں کیا کہہ رہا؟ اس کی وجہ ان ساری ماؤں سے انبیاء کی نسلیں چلی جس سے نسل نہ چلے۔ پیغمبر خدا کی بھی جس بیوی سے نسل چلی اس سے کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ جب فقیر تھے تو کیا ہم نے غنی نہ کیا؟ تو خدیجہ نہ سارہ ہیں، نہ مریم ہیں، نہ موسیٰ کی ماں، وہ صرف ذاتی طور پر خود پاک تھی، یہاں تو سرور کائنات کو غنی کر رہی خدیجہ۔ مگر
ان کی وفات کے بعد جن سے شادی ہوئی، یعنی ان کی وفات کے بعد جن سے شادی ہوئی ان سے خطاب کر رہا، اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو فاحشہ کرے، فاحشہ کام انجام دہ، ہم اس کو دگنی سزا دیں گے۔ کیوں کہہ رہا قرآن؟ کیوں؟ کوئی آیت آپ یہ بتائیے، قرآن کی کوئی آیت بلا وجہ نازل ہوئی ہے؟ بولیں بولیں، آپ کی آواز بھی جائے تاکہ ایک مولوی بندام۔ قرآن کی حکیم کی کوئی گفتگو بلا وجہ نہیں ہوتی۔ روڈ پر کھڑے ہو کر آپ چل رہے ہیں، ادھر سے پتھر آ رہا، دیکھنا کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی کھڑے ہو کر پتھر مار رہا، تو اس کو گزرتے ہوئے انسان پر پتھر مارتے ہوئے کسی کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہے نا؟ ہے نا؟ یہی کہیں گے نہیں پاگل ہے بلا وجہ مار رہا۔ بے ہدف کام، بے ہدف گفتگو پاگل کا کام ہے۔ حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، وہ حکیم ہے، حکیم مطلق ہے۔ یہ آیت بلا وجہ نازل ہوئی ہے، بلا وجہ۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں، سرور کائنات گھر سے لے کے معاشرے تک، مکے سے لے کے مدینے تک، ہر منزل پر امتحان الہی کے سامنے، اور اس کے باوجود ان سورہ حجرات تمیز سکھا رہا صحابہ کو، تھکے، سورہ احزاب جب تم پیغمبر کے گھر میں کوئی کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، آپس میں کیوں گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہو؟ وہ تھکے ہوئے ان کے، پھر سورہ حجرات ان کے سامنے کیوں پیر پھیلا کے بیٹھتے ہو؟ تہذیب سکھا رہا لوگوں کو قرآن کریم۔ درست وہ پیغمبر جس کی آنکھ صرف خدا کے لیے کھلتی ہے، جس کی زبان صرف خدا کے لیے، جس کا ہاتھ صرف خدا کے لیے، اور جس کی زبان صرف خدا کے لیے، جس کا کان صرف خدا کے لیے، درست وہی نائب پیغمبر کون ہے؟ لسان اللہ، کون ہے عین اللہ، کون ہے نفس اللہ، کون ہے سر اللہ؟ علی، خدا کی قسم اگر قرآن کہہ رہا اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جاؤ کشتی کو بنا لو میری آنکھوں کے سامنے، اے خدا یہ کون سی آنکھیں تھی جو نوح کو کشتی بنانا سکھا رہی تھی؟ اے ابراہیم، اے نوح، جب کشتی میں سوار ہو تو کہو۔ یہ آج بھی کشتی پر جو نام لکھے ہوئے تھے، میں چونکہ اس تفصیل میں سب آپ جانتے ہیں، میں صرف ایک نقطہ میں آپ کی خدمت، چونکہ باب الحوائج کی معرفت پر گفتگو ہو رہے ہیں، مجھے سا حقیر انسان، چونکہ اس چشمہ الہی سے مجھے آپ کو جو معرفت ملے گی، خطبہ جو میں نے پیش کیا ہے، خدا کی قسم امامت پر اب آپ کوئی کچھ کہیں کہ باب الحوائج جو گود امامت میں جس نے تربیت پائی ہے، علم الہی علی کی گود میں جس نے تربیت پائی ہے، علی کی تمناؤں کے مجموعے کا نام عباس، علی کی شب بیداری کا نام عباس، علی کی شب نمازی کا نام عباس، علی کی دعاؤں کا نام عباس، فاطمہ کی دعاؤں کا نام عباس۔ عباس علم الہی، عباس حلم پیغمبر، عباس شجاعت علی، عباس حلم حسنی، عباس عصمت فاطمہ، عباس شجاعت حسین۔ عباس جس طرح سے باب الحوائج نے امامت کو پیش کیا، مجھے ایسا لگتا ہے جس وقت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے در مسجد پر خطبہ دیا تھا، ولایت و امامت کے دفاع کے لیے فاطمہ گئی تھی، بالکل اسی انداز سے عباس دفاع امامت کے لیے جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو صرف نگاہ امامت تھی، نگاہ امامت عین اللہ ہے، یہ صرف امیر المومنین کی آنکھ عین اللہ نہیں ہے، نگاہ امامت عین اللہ ہے، حسین کی نگاہ عین اللہ، حسن کی نگاہ عین اللہ، امام زین العابدین کی نگاہ عین اللہ۔ اسی لیے تو جب امام زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ سے ایک شخص پوچھتا ہے فرزند رسول حاجی بہت آئے ہیں، تو نگاہ ولایت و امامت نے جب نگاہ الہی کو ڈالا اور فرمایا کہاں ہے، مجھے حاجی نظر نہیں آتے، تجھے حاجی نظر آتے ہیں اس لیے کہ حاجیوں جیسی نگاہ تیری نگاہ ہے، مگر میری نگاہ ولایت سے دیکھ لے مجھے تو حاجی نظر نہیں آتے۔ تو اب جب دست ولایت سے اشارہ کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ گئے تو دیکھا خانے خدا کے گرد کتے اور بندر گھوم رہے ہیں۔ تو امامت کی جو نگاہ ہے، خدا کی قسم اس خطبے میں بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حجاج سے خطاب کرتے ہوئے یہ علی کا لال جو کہہ رہا ہے، اے کافر
کافر و فاجر قوم، اس کے معنی عباس ظاہراً امام نہیں، نگاہ نگاہ امامت ہے، دست دست امامت ہے، ذہن ذہن امامت ہے، کان کان امامت ہے، سماعت سماعت امامت ہے۔ یہ نگاہ امامت کے بغیر حاجیوں سے میرے آقا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو نگاہ آقا زین العابدین کی دیکھ رہی تھی، وہی نگاہ میرے آقا باب الحوائج کی دیکھ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایک لفظ پر باب الحوائج کا دن، باب الحوائج کی شب ہے، انہی کے کلمات۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، آقا حسین تشریف فرما ہے۔ یہ سید الشہداء کا یہ دست و بازو، یہ علمدار حسینی، خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے آقا حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، تم جس اللہ کو مانتے ہو وہ نہیں، اس اللہ کے لیے الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، میں تمام تعریفیں اس اللہ کی کرتا ہوں جس نے اس کے باپ کے ذریعے اس گھر کو شرف بخشا۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، یہ وہی کعبہ تو ہے، کل گھر تھا آج قبلہ ہے اسی کے باپ کی وجہ سے۔ یہ صرف گھر تھا، یہ صرف گھر تھا، اور گھر بھی کس کا؟ کعبہ پرانا، گھر پرانا ہے حسین کا۔ تو اب حضرت کیا فرماتے ہیں؟ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، یہ وہی کعبہ ہے جو کل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہہ کے گھر کی طرف بلایا تھا۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ، پہلا گھر جو ہم نے روئے زمین پر مخصوص افراد کے لیے بنایا، مخصوص للناس، الف لام ناس کے اوپر آ جائے، ناس اسم جنس ہے، اسم جنس پر الف لام آ جائے تو استغراق نہیں ہے بلکہ تخصیص ہے، مخصوص ہستیوں کے لیے یہ گھر بنا تھا۔ تو مخصوص ہستیاں کائنات انسانیت میں کون؟ جو آیا وہی، جو اس گھر میں آیا وہی، ورنہ خدا لامکان ہے۔ کیا خانہ کعبہ کے قبلہ بننے سے پہلے، کیا مسجد اقصی قبلہ بننے سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد باپ بیٹے نے مسجد اقصی بنائی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت اسی طرح سے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، یہ چار آدم سے لے کے موسیٰ تک تقریباً 4500 سال کیا قومیں نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز سب پڑھتے تھے۔ سورہ مبارکہ بقرہ، روزے کی آیت، قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے ساری امتوں پر فرض تھے۔ تو سب روزے رکھتے تھے، سب نماز پڑھتے تھے، طریقہ مختلف تھا مگر نماز پڑھتے تھے۔ تو ان کا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی کو کس نے بنایا؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے۔ خانہ کعبہ کب قبلہ بنا؟ سن 2 ہجری کو۔ کیا اس سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ان کا قبلہ کیا تھا؟ وہ خدا جو یہ کہتا ہے اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر خدا ہے۔ اے میرے خدا، جدھر رخ کرے ادھر تو نے کیوں نماز کے لیے شرط قرار دیا ادھر رخ کرو تو نماز ہے؟ اب میرے آقا باب الحوائج اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کل یہ کعبہ صرف گھر تھا آج قبلہ بنا ہے، اسی کے باپ کی آمد کی وجہ سے قبلتن۔ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافر و فاجر قوم، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، کیا تم اس کے گھر کا دروازہ بند کرو گے؟ جس کا گھر ہے اس کے گھر کا دروازہ اس پر بند کرو گے، اس کے گھر تک نہیں جانے دو گے؟ اے فاجر و فاجر قوم، یہ امام البررہ، یہ کائنات انسانیت کے نیک ترین انسانوں کا امام، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تو کیا اس کے گھر کا دروازہ بند کر دو گے؟ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یہ طریق البیت من ہوا احق بہ من سائر البریہ، یہ بتاؤ اس
کائنات پر حکومت کا حقدار سب سے پہلے کون ہے؟ کون ہے؟ من ہوا اقوبی من سائر البریہ من ہوا ادنا بھی، کون بلند و بالا ہے، کون پست و پستر ہے؟ اس کے بعد حضرت ولولا حکم اللہ الجلیلہ واسرارہ العلیہ واقتبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی، اگر حکمت الہی کا تقاضا نہ ہوتا، اگر وہ حکیم نہ کہتا گھر اپنی جگہ بیٹھ جا، اے حجر اسود نہ ہلنا، اگر وہاں سے حکم نہ ہوتا تو اس خدا کی قسم جس کا یہ گھر ہے یہ یہاں نہیں آتا، گھر ان کے قدموں پر جا کے گرتا۔ لطارہ لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واقتبارہ البریہ لطار البیت الیہ، اب گھر اٹھ کے پرواز کر کے جا کے قدموں پر گرتا۔ عباس لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی، قبل اس کے کہ امامت قدم اٹھا کے ادھر آئے، گھر کہتا مولا کہاں رہے میں، مجھے آنے دے۔ لطار البیت الیہ قد استلم الناس الحجر، کائنات انسانیت جا کے حجر اسود کو چھوتی ہے، والحجر یستلم یدی، کائنات انسانیت حجر اسود کو چومتی ہے۔ حجر اسود سے پوچھو یہ چومتا ہے یا وہ چومتا؟ قسم خدا کی امامت کی معرفت، ایک ایک لفظ میں نے عرض کیا یہ پہلے ملتا تو پورا اشر میں اس خطبے پر پڑھتا، اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے کون ہے عباس؟ اسی لیے میرے چوتھے امام باب الحوائج کی زیارت میں فرماتے ہیں اے آب معرفت میں دھلے ہوئے میرے چاچا، آپ پر میرا سلام ہو۔ زیارت باب الحوائج جو طویل زیارت ہے اس میں آقا زین العابدین نے جو زیارت پڑھی ہے، اے آب معرفت کے اندر غوطہ لگائے ہوئے میرے چاچا عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ ایک ایک لفظ کو آپ اگر توجہ دیں، معرفت امامت کیا، آگے دیکھیے۔ اب ایک جملہ آ رہا، اس ایک جملے پر میں پورا عشرہ پڑھ سکتا تھا، میں اس جملے پر باب الحوائج میں عشرہ پڑھوں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو، تیسرا عشرہ محرم کا، اس ایک جملے پر کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوتا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی، جب ولی اللہ العظم، جب سفیر الہی، جب نمائندہ الہی گھر کی طرف بڑھتا ہے تو اگر خدا گھر سے نہ کہتا رک جا تو یہ گھر بے ساختہ پرواز کرتا جا کے گر جاتا قدموں پر۔ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ اس جملے کے اندر پورا قرآن سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں میرے حبیب، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، تو شہر مکہ اس قابل ہے کہ خدا قسم کھائے، اس کی وجہ خاتم الانبیاء کا وجود، تو خاتم الانبیاء کے وجود سے شہر مکہ اس قابل ہو کہ خدا اس کی قسم کھائے۔ تو جو شخصیت گھوڑے پر سوار ہو تو پوری سورہ اترے والعادیات ذبحان، میری راہ میں دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم، یہ کون سی مقدس ہستی ہے کہ اس ہستی کے سواری کے ٹاپوں کی قسم میرا خدا کھا رہا۔ یہاں باب الحوائج فرماتے ہیں کہ گھر کو شرف جس کے باپ کی وجہ سے ملی ہے وہ گھر دوڑ کے ان کے قدموں پر گرتا، مگر وہاں سے آواز آتی ہے رک جا رک جا، ابھی دوڑنا نہیں۔ اگر وہاں سے یہ حکم نہ ہوتا لطار البیت الی، یہ گھر بلند ہو کر پرواز ہو کر پہاڑ امامت پر گر جاتا۔ مولا آپ کہاں آ رہے ہیں؟ تو یہ اب آگے دیکھیے ایک جملہ جس پر میں نے عرض کیا کہ پورا عشرہ پڑھا جا سکتا، لو لم یکن مشیت مولائی مشبولت من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے خدا کی قسم اگر اس مشیت اللہ نہیں کہتے آقا حسین، نہیں فرماتے میرے امام، نہیں فرماتے میرے سید و سردار، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ لفظ یہ ہے کہ اگر اس مشیت اللہ
کی طرف سے مجھ پر پابندی نہ ہوتی. عجب جملہ ہے. اگر اس مشیت اللہ کہاں قرآن بول رہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو کچھ چاہتے نہیں جب تک وہ نہیں چاہے. تمہاری چاہت اس کی چاہت ہے. یہ پورا قرآن اس آیت میں. اگر اس مشیت اللہ کی طرف سے مجھ عباس پر پابندی نہ ہوتی تو باز جو پرندہ ہوتا ہے شکاری, اس کی تقریباً 100 نسلیں ہیں گھوڑے کی طرح. اس کی اعلیٰ ترین نسل کو عربی میں صاد قاف رہ سقر کہتے ہیں. سقر سہ سے یاسین سے نہیں, صاد سے سقر کہتے ہیں. اعلیٰ ترین نسل کو. اسافر عصفور کی جمع ہے. عصفور چڑیا کو کہتے ہیں. اسافر اس کی جمع ہے چڑیے. حضرت فرماتے ہیں اگر اس مشیت اللہ کی اجازت ہوتی یہ علی کی گوت اور علی کے ہاتھ کا پالا ہوا سقر باز تم چڑیوں پر ایسے جپٹتا. میں پورا جملہ باب الحوائج کا عرض کرتا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ, میرے اس مولا و آقا کی مشیت نہ ہوتی اور مجھے اجازت مل جاتی اس مشیت اللہ سے, اجازت مل جاتی تو تم دیکھتے کہ عباس کون ہے. عباس کے سامنے تم چڑیے ہو, باز ہے علی کے ہاتھ کا باز. میں ایسے شکاری باز کی طرح تم پر جھپٹتا اور چڑیے کی طرف تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا. اس مشیت اللہ نے مجھے روکا. عبد المطلب جب خطبہ دیتے ہیں مکے میں یہی لب و لہجہ. ابو طالب خطبہ دیتے ہیں مکے میں یہی لب و لہجہ. سرور کائنات خطبہ دیتے ہیں فتح مکہ کے بعد یہی لب و لہجہ. آقا حسین خطبہ دیتے ہیں یہی لب و لہجہ. در باطل پر زہرا مرضیہ خطبہ دیتی ہے یہی لب و لہجہ. عجب لب و لہجہ. مگر یہ جملہ کہ تم چڑیے ہو, اسافیر ہو. میں علی کے ہاتھ کا, ذوالفقار کی تعریف میں تکلم میر کا کلام سنا ہوگا. مجھے عادت ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے کی. میر تکلم میر کا مجھے عادت ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے کی. تو وہ پورا ان کا کلام ذوالفقار کے سلسلے میں. یہاں باب الحوائج کہتے ہیں وہ تو آئی تھی کہیں سے خدا کے ہاتھ میں تو ہوں ہی انہی کا فرزند. لو لم تكن مشیت مولائی مجبولت من مشیت الرحمن لوقعت علیکم. ایسے خدا کی قسم مجھ سے نہیں بن پا رہا وہ جلال, وہ جمال جس انداز سے یہ جملہ باب الحوائج نے کہا. ایسے میں باز شکاری کی طرح تم چڑیوں پر جھپٹتا. لوقعت علیکم کا سقر الغضبان, غضبناک باز کی طرح تم پر جھپٹتا اور تمہیں کیا کرتا. تمہیں تو تمہارے بال و پر بھی نظر نہیں آتے, تمہیں اس طرح سے فنا کے گھاٹ اتار دیتا. الا اسافیر الطیران اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ. تم اس قوم کو ڈراتے ہو جس نے گود مادر میں موت سے کھیلا. ہم موت سے کھیلتے ہوئے پلے ہیں, تم کیا موت سے ہمیں ڈراؤ گے؟ تم کیا ہمیں موت سے ڈراؤ گے؟ کس کو ڈرانے آئے ہو؟ کس کو؟ موت سے. بچپنے میں ہم موت سے کھیل کے پلے ہیں, ڈراؤ گے کس سے؟ عجب واقعاً ایک ایک لفظ میں جوہر علی, جمال علی, کمال علی. آخر رات بھر کی دعاؤں کا نتیجہ بھی تو عباس ہیں. ارشاد, میں یہیں پر رک جاتا ہوں. اگلے جملے آپ سے درخواست کرتا ہوں, یہ گفتگو کچھ بھی ہو ضرور سنیے گا. اگلے جملے کمال کے جملے یہیں پر روک کے آپ سے درخواست کرتا ہوں. یہ دیوار اٹھانے کے لیے
ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا واہلک اعداءهم. جس مومن اور مومنہ نے مدد کی ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد. تین چار آدمی کو کھڑا کرنا تھا. ہاں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں باب الحوائج کا یہ خطبہ. اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیت، کیا تم اس قوم کو ڈرانے کے لیے آئے ہو موت سے جس نے طفولیت میں دودھ پیتے وقت موت سے کھیلا ہو؟ کیا نظر ہے باب الحوائج کی کربلا پر پہلے ہی سے؟ کیا نظر ہے باب الحوائج کی پہلے ہی سے کربلا پر؟ جس نے دودھ پیتے ہوئے گود مادر میں موت سے کھیلا ہو، ان کو تم موت سے ڈرانے آئے ہو اب جبکہ وہ جوان ہیں. بچپنے میں جنہوں نے موت سے کھیلا ہو گود مادر میں، اب جوانی میں تم ان کو ڈراؤ گے موت سے؟ کس کو ڈرانے آئے ہو؟ کس کو؟ حضرت فرماتے اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیت کیف کان فی الرجولیہ، کیسے ڈر سکتے ہیں تم جیسی بزدل قوم سے جوانی میں؟ ہم بچپنے میں نہیں ڈرے تم سے، جوانی میں بھلا ہم تم سے ڈریں گے؟ وَلَفَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ لِسَيِّدِ الْبَرَایَاتِ، میں اس کائنات کے سردار کے لیے نہ صرف میں فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے امام پر فداکاری کے لیے تیار ہے. اس کے بعد حضرت حیحات، افسوس ہے تم پر. فانظروا ثم انظروا، دیکھو اچھی طرح دیکھو، آنکھ کھول کے دیکھو. وہی قرآن کریم کی آیت. آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے. باب الحوائج علی کا لال کہتا آنکھیں کھولو دیکھو، خدا نے دیکھنے کے لیے دی ہیں. دیکھو فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض الکوثر، کس کے گھر میں شراب پی جاتی ہے اور کس کے گھر میں حوض کوثر بہتا. آنکھ کھول کے دیکھو، ساری کائنات، سارے مسلمان، سارے حجاج سے علی کے لال کا خطاب، کس کے گھر میں حوض کوثر بہتا اور کس کے گھر میں شراب بہتی. دیکھو، آنکھ کھول کے دیکھو. صاحب الحوض وممن فی بیتہ الغوانی والسکران، کس کے گھر میں گانے گائے جاتے ہیں، ڈانس کرنے والی خواتین کو لایا جاتا. کس کے گھر میں آیات الہی نازل ہوتی ہے اور فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، کس کے گھر میں وحی اور قرآن نازل ہوتا ہے اور کس کے گھر میں گانے گائے جاتے ہیں. دیکھو، کھولو آنکھ، دیکھو. اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتِ، حضرت وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتِ وَالدَّنَاسَاتِ، کس کے گھر میں نجاست بری ہوئی ہے اور کس کے گھر میں خدا شہادت کے لیے تطہیر کی آیات کو بھیج رہا ہے. کس کا گھر پاک ہے اور کس کا گھر نجس ہے، دیکھو تو صحیح. اس کے بعد حضرت وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ، تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو. کون سی؟ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ، جس میں قریش واقع ہوئے تھے خاتم الانبیاء کے مقابلے میں. باب الحوائج نگاہ آقاس جانتی ہے حسین یعنی پیغمبر،
हुसैन यानी अली, हुसैन यानी हुज्जतुल्लाह, हुसैन यानी वलीउल्लाह। हजरत फरमाते हैं तुम उसी गलत फहमी में मुब्तला हो जिस गलत फहमी में कुरैश मुब्तला थे। कुरैश ने जिस तरह से खातमुल अनबिया की हकीकत को जानते हुए समझते हुए नहीं माना, और हजरत फरमाते हैं व अंतुम वक़ातुम फिल गलतति लती क़द वक़अत फ़ीहा अल कुरैश लिअन्नहुम अरादू क़त्ल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और कुरैश ने भी यही चाहता है, यही चाहा था कि खातमुल अनबिया को कत्ल कर दे। व अंतुम तुरीदून क़त्ल बिन्त नबीकुम, और तुम भी सरवर कायनात की नूर नजर के लाल को कत्ल करना चाहते हो। तो याद रखो वला युमकिनु लहुम मा दाम अमीर अल मोमिनीन इस्लाम हय्यन, उनके लिए मुमकिन नहीं था अली के होते हुए खातमुल अंबिया को कत्ल कर दे, और तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं अब्बास के होते हुए हुसैन को कत्ल कर दे। खुदा की कसम क्या जलाल है। अंतुम वक़अतुम फिल गलतति लती क़द वक़अत फ़ीहा अल कुरैश लिअन्नहुम अरादू क़त्ल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अंतुम तुरीदून क़त्ल बिन्त रसूलिल्लाह ला युमकिनु लहुम मा दाम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हय्यन, उनके लिए मुमकिन नहीं था कत्ल पैगंबर जब तक अली थे। उसके बाद हजरत इरशाद फरमाते हैं फ़कैफ़ युमकिनु लकुम क़त्ल अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मा दुमतु हय्यन, जब अब्बास जिंदा है तो कैसे तुम हाथ उठा सकते हो मेरे आका हुसैन पर। बिल्कुल क्या शबी है। मक्के में अली के होते हुए कुरैश कत्ल नहीं कर सके पैगंबर को, हुसैन के होते हुए तुम कौन हो? हाथ उठा के तो देखो, हाथ उठा के देखो अब्बास के होते हुए तुम कौन हो। हजरत इरशाद फरमाते हैं माजरत के साथ मादुम तो हय्यन, जब तक अब्बास जिंदा है कोई हाथ उठा के देखे, मैं भी देख लूं। तालो अखबिरुकुम बिसबीलिह, हां तुम तो ये नहीं कर सकते, मैं खुद तुम्हें बता दूं कि अगर इनसे जंग करना है, इनसे लड़ना है, एक ही रास्ता है, मेरी जिंदगी को खत्म करके आगे बढ़ सकते हो। मुझे खत्म करके आगे बढ़ो, मेरे होते हुए कोई हाथ तो बढ़ाए, कोई कदम तो बढ़ाए, कोई जबान तो खोले। हजरत इरशाद फरमाते हैं तालो अखबिरुकुम बिसबीलिह बादिरु कत्ली, आ जाओ मुझे कत्ल करो, आ जाओ मुझे कत्ल करो। जब तक जिंदा हूं एक लफ्ज मेरे आका के खिलाफ नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। तो मैं आखिरी दो जुमले अर्ज करके उसकी वजाहत के लिए माजरत खां। तालो अखबिरुकुम बिसबीलिह बादिरु कत्ली, आ जाओ मुझे कत्ल करो। वज़रिबू उनुक़ी, आ जाओ अब्बास की गर्दन को उड़ा दो, आ जाओ। लियहसिल मुरादकुम, ताकि तुम्हारी मुराद पूरी हो। ला बल्लगल्लाहु मिदारकुम, खुदा तुम्हें अपनी मुराद तक न पहुंचाए। व बददन आमारकुम, और तुम्हारी उम्रों को कोताह करे। व औलादकुम, तुम्हारी औलाद को। वलअनल्लाहु अलैकुम व अला अजदादिकुम, तुम्हारे बाप दादा पर भी लानत हो, तुम पर भी लानत हो। तो बस अब मैं अर्ज करूं, अब्बास इल्म व हिल्म अली का नाम है। अगर वो दुश्मनान हुसैन पर लानत बेचते हैं तो जज्बाती तौर पर नहीं, कुरान पर अमल करते हुए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटा, एक एक लफ्ज मारिफत इमामत से इस तरह से भरपूर है कि अगर ये खुतबा मुझे शुरू में मिल जाता तो मेरा पूरा अशर सिर्फ इस खुतबे पर चलता, कुरान करीम के हवाले से। इल्म इलाही है। अब मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं दस बस्ता इस आलम हस्ती पर हाथों के कटने के बावजूद हुकूमत करने वाली हस्ती के सामने माजरत खां हूं। मेरे आका, मैं हकीर हूं, मेरा इल्म इतना नहीं कि मैं आपकी फजीलत बयान करूं। ऐ अली के लाल, जब अभी 7 साल पहले का वाकया, करामातुल अब्बास जिस किताब से वाकया अर्ज कर रहा हूं, कुम से छपी है। जब
बाबुल से ट्रक लेके चला वो ईसाई, मैंने पहले भी अर्ज किया था, क्योंकि आज उनकी शब है, और नीचे पहाड़ के नीचे जा रहा था और ट्रक लाउड था लोहे से, मशद लोहा जा रहा था बिल्डिंगों में जो इस्तेमाल होता, और ट्रक बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, ब्रेक टूट गया। चलाने वाला ईसाई था, अब्दुल मसीह उसका नाम था। जब ट्रक का अगला हिस्सा रास्ते से बाहर निकला तो बिल्कुल मौत सामने नजर आई। हजरत ईसा को, हजरत मरियम को रूहुल कुदुस को आवाज दी और बिल्कुल ट्रक गया, बेसाख्ता उसकी जबान से निकला या अबुल फजल। माहौल का ऐसा असर होता है, क्योंकि तेहरान के जिस मोहल्ले में वो पला था तो ईरानी अमीर अल मोमिनीन को नहीं पुकारते, सख्त तरीन तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो कहते या ज़हरा। फिर उसमें अली भी आ जाते हैं, हसन भी आ जाते हैं, हुसैन भी आ जाते हैं, फिर उसमें सब आ जाते हैं जब ज़हरा को पुकारा जाता है। मैं पहले भी अर्ज किया, अगर 14 मासूमीन की बैक वक्त जियारत करना चाहें तो जिंदान शाम में जो बच्ची सो रही है वहां जियारत करे, सारे मासूमीन की जियारत हो जाएगी। इसी तरह से शहजादी को मदद के लिए पुकारे, सारे मासूमीन आ जाएंगे, कहेंगे तुमने हमारी मां को कैसे पुकारा। तो ईरानी कौम जब तकलीफ होती है तो या तो शहजादी को पुकारती है, और बहुत मुश्किल में शहजादी, वरना हजरत अबुल फजल अब्बास का नाम लेती, या अबुल फजल। तो जिस मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल के पला था, बच्चे जब गिरते थे, नीचे गिर जाते थे ठोकर खा के, माँ या बाप आते थे बच्चे को उठाने से पहले, या अबुल फजल। वो बच्चों से खेल के यही सीखा था। मौत सामने नजर आई, या अबुल फजल कहा, ट्रक रुक गया। मुख्तसर ट्रक को पीछे हटाया, रिवर्स किया, ऊपर से आवाज आई पीछे करो, पीछे किया। पहले तो कहता कि मैंने कहा मैं कैसे पीछे करूं, रिवर्स करूं, इसके ब्रेक टूट गए। ऊपर से आवाज नहीं, ब्रेक टूटे नहीं है, वो ठीक हो गया, तुम पीछे कर लो। उसने रिवर्स किया, जब रोड पर आ गया ट्रक तो रोक के, आयतुल्लाह तबसी अभी भी जिंदा है मशहद में, उनके पास गया। ट्रक मशहद जा रहा था, मशहद जाके उनके पास जाके कहा मैं शिया होना चाहता हूं। तो आगा ने पूछा तुमने मजहब तशय्युअ को पढ़ा है? कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर तुम क्यों शिया हो रहे हो? कहा मैंने अबुल फजल से वादा किया। उन्होंने पूछा तुम अबुल फजल को जानते हो? कहा नहीं। तो आगा को हैरत हुई, तू अबुल फजल को नहीं जानता, वादा कैसे किया? कहा आगा मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर तुमने कैसे अबुल फजल से वादा किया? आगा चूंकि तेहरान के जिस महल में पला हूं, वहां जब मेरे हमसिन छोटे बच्चे गिरते थे तो उनके वालिदैन फौरन आके या अबुल फजल, मेरा बच्चा या अबुल फजल। तो उन बच्चों के साथ मैंने भी सीखा था या अबुल फजल, और मैं भी जब गिरता था तो मेरी मां भी कहती थी या अबुल फजल। उससे मैं बस इतना था कि कोई है अबुल फजल। तो मेरा ट्रक जब गिर रहा था तो मैंने भी पुकारा। तो फिर क्या हुआ? कहा आवाज आई, मैं ट्रक रुका, ट्रक को रिवर्स किया, मैं निकला, देखा पहाड़ के ऊपर। मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, इंसान नहीं रोशनी थी, नूर था। आवाज आई तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं दौड़ के गया ऊपर, और जब मैं ऊपर गया तो आगा मैं उनके कदमों पर लेट गया। तो उन्होंने मुझे कहा उठो उठो। मैं उठा। अब तो तुम हक को समझ गए? हाँ आका मैं हक को समझ गया हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। तो कहा मुझसे वादा करते हो? हाँ। मैंने उनसे वादा किया। उसके बाद चीख कर रोने लगे। तो आयतुल्लाह तबसी ने कहा तुम क्यों रोते हो? कहा आगा मैंने अजब मंजर देखा। मैं उठा, आगे बढ़ा हाथों को चूमने के लिए। जब मैं आगे बढ़ा तो वो पीछे हटे, और फिर आगे बढ़ा तो कहने लगे तुम क्या चाहते हो? आका मैं हाथों को चूमना चाहता हूं। तो अब यहां तक मैं रुक जाऊं, यहां तक रुक जाऊं, चूंकि बाबुल हवाइज की शब है। खुदा की कसम 10 साल नजफ की जिंदगी में इन आंखों ने जो देखा है, और करामातुल अब्बास में जो वाकयात लिखे हैं, और 4 साल पहले एक खातून 80 साल की खातून चहलुम अरबईन की जियारत में व्हील चेयर पर लेकर आए, 80 साल की खातून फालिज गिरा था, बिल्कुल बेबस थी, लेकर आए,
2 घंटे के बाद जब हरम से निकले हैं तो वो फालिश में नहीं थी, वो चल के निकली थी। और जब खवातीन ने उनको घेरा तो उनकी जबान पर सिर्फ एक था, मुझे अली के लाल ने जिंदगी दी है, अली के लाल ने जिंदगी दी है। अब बस मैं यहां पर गुफ्तगू को रोक के अमीर अल-मोमिनीन सन 40 हिजरी 21 रमजान मुबारक मौलाए कायनात इमाम हसन मुश्तबा के सीने के साथ लगे हुए, कोफे की सारी खवातीन जिन जिन के घर में दूध था, हकीम ने यह कह दिया था कि आमिर अल-मोमिनीन अब आप दूध पी लीजिएगा, कोई खाना नहीं खाइएगा, इसलिए कि जहर जिस्म तक पहुंच चुका है, आप दूध पी लीजिएगा। जब कोफे वालों को पता चला कि हकीम ने मौलाए कायनात के लिए दूध तजवीज किया, हर बच्चा हर खातून जिसके घर में दूध था, दूध के प्याले लेकर मौलाए कायनात के दरवाजे पर खड़े। हजरत के दरवाजे से लेकर मस्जिद तक लाइन लगी हुई, हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसके हाथ से मौला दूध पी ले। तो एक मर्तबा दरवाजे से किसी खातून ने रोक आवाज दी कि खुदा के वास्ते मुझसे दूध ले लो, मैं गरीब हूं, क्या मेरा ये दूध बारगाह विलायत में कबूल नहीं है। बाबुल हवाइज उसके हाथ से दूध लेकर आए, लेकर आकर अमीर अल-मोमिनीन के सामने 2 जानू होकर बैठ गए। बैठ के जब इस दूध के प्याले को इस तरह से पेश किया, जब पेश किया तो आका अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि ने दूध का प्याला लिया, लेकर जमीन पर रखा। जमीन पर रखने के बाद चूंकि दोनों पैरों को फैलाए हुए इमाम हसन के सीने से लगे हुए थे, हजरत उम्मुल बनीन पाइती की तरफ थी, रो रही थी कदमों से लिपट के। तो अमीर अल-मोमिनीन ने देखा बाबुल हवाइज आका अब्बास दूध पिला रहे हैं, दूध के प्याले को नीचे रखा। मौलाए कायनात ने हजरत अब्बास को करीब बुलाया, फज़म्म इला सदरी, सीने से लगाया, फतक़ब्बल बैन ऐनैहि, दोनों आंखों के बीच में बोसा दिया। बोसा देने के बाद अमीर अल-मोमिनीन बका बुकाअन शदीदा, सीने से अब्बास को लगा के रोने लगे और यहां तक कि अमीर अल-मोमिनीन के आंसू जमीन पर गिरे। हजरत उम्मुल बनीन उठी, जब उम्मुल बनीन उठी तो हाथ जोड़ के कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, बचपने से आप तक आपकी जलालत और अजमत और इमामत की वजह से मैं उफ नहीं कर सकती थी, मैं जबान नहीं खोल सकती थी, इजाजत है मैं आपसे कुछ सवाल करूं। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, हाँ उम्मुल बनीन जरूर सवाल करो। मौला, जब से मेरा यह लाल पैदा हुआ है, मैंने जिस वक्त लाकर आपकी गोद में डाला था, आपने हाथों में इस नूर नजर को उठाकर सबसे पहले इसको बाजुओं को चूमा था और रोने लगे थे। ऐसा क्यों? अमीर अल-मोमिनीन रोने लगे। उसके बाद फरमाया, उम्मुल बनीन, तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी ही इसीलिए की थी। हाँ मेरे आका मुझे पता है, मगर बाजुओं को देख के चूम के क्यों रोते हैं? आज भी मैं देख रही हूं, सारी औलादों को आपने आका इमाम हसन के हवाले किया, मेरा अब्बास रो रहा। हाँ, मैंने अब्बास को हुसैन के लिए पाला है। बस उसके बाद जिस वक्त उम्मुल बनीन ने कहा कि मौला अब्बा बाजुओं को चूम के क्यों रोते हैं, तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, उम्मुल बनीन, मैं भी नहीं होऊंगा, तुम भी नहीं होंगी, और मैं देख रहा हूं तुम मदीने में जब मेरे इस लाल की शहादत की खबर पहुंचेगी तो तुम जन्नतुल बकी जाकर मरसिया पढ़कर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी पर बैठकर करबला के रुख करके रो रही हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, रो रही हो। मदीने की खवातीन आके तुमसे पूछ रही हैं क्या बात है, और तुम मेरे इस लाल की शहादत पर, मेरे हुसैन की शहादत पर रो रही हो। मेरी गुफ्तगू खत्म। जब वाक़े करबला की खबर पहुंची, हजरत उम्मुल बनीन कब्र का निशान बनाती थी, जन्नतुल बकी आकर कब्र की निशान के ऊपर बैठ कर रोती थी। मरवान इब्न हकम लानतुल्लाह अलैह गुजर रहा था, उसने देखा खवातीन मदीने की सारी जमा हैं और सब तड़प तड़प के बाल नोच के रो रही हैं। देखा एक मरसिया पढ़ा जा रहा, ऐसा मरसिया जिससे दिल जिगर फट जाए। मरवान चीरता हुआ आगे आया खवातीन के मजमे को कि कौन मरसिया पढ़ रही है, कौन खातून है जो मदीने की सारी खवातीन को तड़पा कर रुला रही, और मरसिया आका हुसैन का था। आगे आया, आगे आके देखा उम्मुल बनीन है, तो उसने आवाज दी, उम्मुल बनीन तुम इसलिए रोती हो और इसलिए इन खवातीन को रुलाती हो कि तेरा अब्बास शहीद हुआ है और तेरे 4 बेटे शहीद हुए हैं। हजरत उम्मुल बनीन ने गौर से देखा, मन अंत, तू कौन है? कहा मैं मरवान हूं। ए मरवान, काश तू शाह सवार होता, मैंने एक एक कतरा दूध इसी दिन के लिए पिलाया था। मैं अब्बास पर नहीं रोती, मैं अपने 4 बेटों पर नहीं रोती, मैं उस हुसैन पर रोती हूं कि जिस पर रोने वाला कोई न था, जिसकी बच्ची बाबा कहती थी तो तमाचे खाती थी। मैं अब्बास पर सिर्फ इसलिए रोती हूं, मेरा लाल शाह सवार था। जब जमीन करबला पर आया है तो मुझे इत्तला मिली है बाजू नहीं थे। जब मेरा पहलवान जमीन पर आया होगा तो किस
इस तरह से जमीन पर आया होगा। तो अब मैं अर्ज करूं, ऐ उम्मुल बनीन आप नहीं थी, फातिमा आ गई थी करबला में अब्बास को गोद में लेने के लिए, मेरे लाल आजा मेरी गोद में। जिस वक्त बाबुल हवाइश ने आवाज दी, आका अदरिकनी मौलाई या अबा अब्दुल्लाह, जिस वक्त आका अब्बास की आवाज पहुंची है तो आका हुसैन तड़प के चले हैं और चलते चलते 10 कदम गए थे तो आपने देखा एक बाजू मिला, बाजू को उठाया, उठा के चूम के आगे चल दिए, दूसरा बाजू। अब जब पहुंचे हैं तो आका अबुल फजल अब्बास जमीन पर थे और तड़प रहे थे, आंखों में खून था। आका हुसैन नीचे उतरे, बाबुल हवाज के सर अक़दस को बुलंद किया तो आवाज आई, रुक जा जरा, रुक जा, मेरे आका हुसैन को एक दफा देखने दे। तो आका ने आवाज दी, अब्बास मैं हुसैन आया हूं। एक मर्तबा आंखों से खून को साफ किया तो आका अब्बास ने देखा, फरमाया आका मेरी लाश को इस खीमे तक न ले जाएगा, मासूमा के सामने मैं शर्मिंदा। बस 2 जुमले बाबुल हवाज की शब, उसके बाद इल्तिमा से दुआ। मैं आपसे अर्ज करूं, जब बाबुल हवाज ने हाथ दस्त मुबारक कट गए थे, कहा आका मेरे हाथ होते तो कदमों पर हाथ रख के मैं आपसे दरखास्त करता, खेमे तक मेरी लाश को न ले जाएगा। अब्बास मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं यही रहने दूंगा नहर अलकमा पर, मगर जिंदगी भर मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? तो कहने लगा आका अब्बास और आपकी ख्वाहिश पूरी न करे। अब्बास ऐ मेरे दिलो जिगर अब्बास, ऐ मेरे बाजू अब्बास, एक दफा अपनी जबान से मुझे भाई कह दो, मेरी जिंदगी की तमन्ना थी। तो आका अब्बास ने कहा, आका आप इमाम वक्त है, आपका हक, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आपकी इजाजत है कि माँ से आवाज दे के इजाजत ले लूं। माँ ने मुझसे कहा था, अब्बास अगर तूने हुसैन को भाई कहा तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी। इस पूरे खुतबे में कहीं भाई नहीं है, कहीं पर भाई नहीं है, कहीं मशीयतुल्लाह है, कहीं मौलाई है, कहीं भाई नहीं है, जिंदगी में भाई नहीं कहा। अब आका हुसैन ने ख्वाहिश की, मुझे एक दफा भाई कह दो। आका हुसैन ने जब हुक्म दिया, हजरत ने फरमाया, मेरे आका आपका हुक्म सर आंखों पर, एक ख्वाहिश अगर आप इजाजत दें, हाँ मां से इजाजत ले लो, अगर आपके हुक्म के बगैर मां की इजाजत की जरूरत नहीं। मगर मां ने बड़ी मेहनत करके पाला है और मुझसे कहा था मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर तूने हुसैन को भाई कहा, वो आका है तुम गुलाम हो, मैं इजाजत ले लूं। जमीन करबला को दस्त इमामत उठा के हुक्म दिया, बुलंद हो जा। जब बुलंद हुई तो देखा, क्या देखा, एक मासूम बच्ची दरवाजे पर गिरी हुई करबला का रुख करके रो रही है। ये कौन थी? फातिमा सुगरा। आवाज दे रही थी, बाबा मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया। जब इस मंजर को आका अब्बास ने देखा तड़प गए, आवाज दिया, अम्मा उम्मुल बनीन इजाजत है मैं आका हुसैन को भाई कह दूं। जब हजरत उम्मुल बनीन ने देखा, कहा हाँ हाँ इमाम का हुक्म है कह दो। अब्बास आका आपने जो हुक्म दिया पूरा हो गया, क्या इस गुलाम की एक ख्वाहिश है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूं? हाँ अब्बास, जिंदगी में तुमने मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की, क्या ख्वाहिश है? ऐ वली आदम इलाही, ऐ मशीयतुल्लाह, इस गुलाम की एक ख्वाहिश है। हाँ अब्बास क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश यह है कि मेरे दरवाजे पर जो भी आए खाली हाथ न जाए। तो आका हुसैन ने फरमाया, अब तक तुम कमर बनी हाशिम थे, अब के बाद तुम कयामत तक बाबुल हवाइश हो, तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। या अब्बास करते थे रो रो के ये हजरात बयां, तोड़ गए मेरी कमर भाईजान।
کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں مر گیا اکبر پدا شیر جواں مر گیا اکبر پدا شیر جواں مر گیا تھام لو میری کمان شیر جواں مر گیا تھام لو میری کمان شیر جواں مر گیا صدقے کرو لاش پا شیر جواں مر گیا صدقے کرو لاش پا شیر جواں مر گیا لٹ گیا بے کس کا گھر شیر جواں مر گیا لٹ گیا بے کس کا گھر شیر جواں مر گیا قوت بازو میرا کیا ہو گیا عدالت پہلو میرا کیا ہو گیا عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا کیا افسوس میرا قدردان کرتے تھے رو رو کہ وہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان ہم کو سنبھالے گا کون شیر جواں مر گیا ہم کو سنبھالے گا کون شیر جواں مر گیا لاش اٹھائے گا کون شیر جواں مر گیا لاش اٹھائے گا کون شیر جواں مر گیا بھائی پکارے گا کون شیر جواں مر گیا بھائی پکارے گا کون شیر جواں مر گیا قبر بنائے گا کون شیر جواں مر گیا قبر بنائے گا کون شیر جواں مر گیا کیا ہوا ساقا سکینہ کو کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوئی عباس سے برادر کی چاہ اب گئی وہ پیار کی باتیں کہا کرتے تھے رو رو کہ یہ حضرت